العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن ابی سعید قال جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک فاجعل لنا من نفسک یوما الى آخر الحدیث. عزیز طلبہ، یہ جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی تعلیم تربیت کے لیے بھی نظام تھا. اس کا ایک نمونہ حدیث پاک سے معلوم ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ عورتوں کو ایسی نہیں چھوڑنا چاہیے. کہتے ہیں کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا گھر پڑھا. اس لیے عورتوں کی تعلیم و تربیت کی فکر خود عورتوں میں ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہو رہا ہے کہ صحابیات کو اس کا احساس ہوا، اور جو ذمہ دار ہوں ان لوگوں کو بھی عورتوں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ذهب الرجال بحدیثک، کہ مرد لوگ آپ کی حدیث، آپ کی بات، آپ کے ارشادات لے کر چلے گئے. یعنی آپ کی مجلس میں مرد لوگ آتے ہیں، آپ کی ارشادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سب باتیں وہ لوگ لے کے چلے گئے، ہم تو محروم رہی عورتیں. فاجعل لنا من نفسک یوما، لہذا آپ ہمارے لیے اپنی طرف سے ایک دن مقرر کر دیجیے. ناتی کا فی، جس دن ہم آپ کے پاس آوے، تو علمونا، اور آپ ہم کو تعلیم دے، سکھائے ان باتوں میں سے جو اللہ نے آپ کو سکھا دی. فقالت، حضور نے فرمایا اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، کہ تم لوگ فلاں فلاں دن یا فلاں جگہ پہ جمع ہو جاؤ، یعنی مسجد نبوی میں یا اور کسی مکان میں، مکان کے صحن میں یا کوئی دن مقرر کر لو اور جمع ہو جاؤ. معلوم ہے کہ تعلیم کے لیے وقت ہو، دن ہو، جگہ ہو، اس کو مقرر کر لینا یہ تعلیم و تربیت میں سہولت پیدا کرتا ہے. فاجتمعنا، لہٰذا وہ عورتیں جمع ہو گئیں ایک جگہ، کسی گھر میں یا مسجد نبوی میں یا مکان کے صحن میں جمع ہوئی. فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. فعلمہن، اور آپ نے ان کو سکھایا، تعلیم دی وہ باتیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی تھی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ما منکن امرأۃ، نہیں ہے تم میں سے کوئی عورت تقدم بین یدی، جو اپنے سامنے اپنی اولاد میں سے 3 بچے آگے بھیجے. اپنی اولاد یعنی لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کو آگے بھیجنے کا مطلب یعنی وہ بچے انتقال کر جائیں. الا کان لہا، مگر وہ بچے اس عورت کے لیے حجاب من النار، جہنم کی آگ سے آڑ ہو جائیں گے. یعنی وہ بچے اپنے ماں باپ کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اللہ کے یہاں سفارش کریں گے. اس لیے کہا گیا کہ یہ بچے جو بلوغیت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے اجرم و ذخرہ ہوتے ہیں، آخرت میں ذخیرہ اور اجر ہوتے ہیں، شافع مشفع ہوتے ہیں، سفارش کرنے والے، ان کی سفارش قبول کی جاتی. فقالت امرأۃ منہن، پس ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول اوی اثنین، یا 2، یعنی آپ نے 3 بچوں کے بارے میں فرمایا، آپ یہ بھی کہیے کہ 2 بچے. فعادت مرتين، اور اس عورت نے اپنی اس بات کو 2 بار دہرائی، یعنی حضور آپ 2 کے بارے میں بھی کہہ دیجئے، حضور 2 کے بارے میں بھی کہہ دیجئے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا واثنین واثنین واثنین، ہاں 2 بھی 2 بھی 2 بھی. بہرحال معلوم یہ ہوا کہ
صحابہ میں تو تعلیم کی فکر تھے ہی، صحابیات میں بھی اس کی فکر ہوئی اور ان کی خواہش پر حضور نے انہیں تعلیم تربیت فرمائی۔ پتہ چلا علم کے لیے طالب کو اپنی طلب ظاہر کرنا چاہیے، جیسا کہ ان عورتوں نے طلب کا اظہار کیا تو حضور نے ان کی طلب پر انہیں علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ لیکن ایک سوال ہوتا ہے، جیسا کہ مولا علی قاری وغیرہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا کہنا ہے العلم یؤتی ولا یاتی، کہ علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم دوسرے کے پاس نہیں جاتا۔ کنواں کے پاس لوگوں کو جانا چاہیے پیاس بجھانے کے لیے، نہ کہ کنواں اٹھ کر کے پیاسوں کے پاس جائے۔ العلم یؤتی ولا یاتی، علم پر آیا جاتا ہے، نہ کہ علم خود چل کے آتا ہے۔ لہذا اس قاعدے کے اعتبار سے حضور جو علم کا کنواں بلکہ علم کا خزانہ تھے، منبع العلم والحکم تھے حضور، تو حضور کے پاس عورتوں کو جانا چاہیے، حضور عورتوں کے پاس کیوں آئے؟ معاملہ الٹا ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں وہ جو جگہ اور وقت مقرر کر دیا تھا حضور نے، کہا تھا کر لو ایسا، تو وہ جس جگہ پہ عورتیں جمع ہو گئی تھی تو وہ عورتیں کی جو جگہ ہوئی وہ گویا مدرسہ بن گئی، مدرسہ کی شکل ہو گئی۔ اور مدرسہ وغیرہ میں مشہور ہے کہ استاذ معلم پڑھانے چاہتے ہیں، اسی طرح حضور بھی وہاں آئے۔ اس میں کوئی علم کی توہین نہیں ہے، بلکہ طلب علم میں تعلیم تعلم میں سہولت ہے، اس لیے حضور نے یہ انتظام کیا۔ بہرحال آج کل بھی تعلیم و تربیت کے لیے اس طرح کا انتظام ہو، خصوصاً عورتوں کے لیے فکر ہو۔ آگے کی روایت حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما من مسلمین، نہیں ہے دو مسلمان، یہاں دو مسلمان سے مراد مسلمان مرد اور عورت ہے، یعنی ماں باپ جو مسلمان تھے، نہیں ہیں دو یعنی ماں باپ مسلمان، یتوفی لہما ثلاثہ، جن دونوں کے 3 اولاد وفات پا جائے، الا ادخلہم اللہ، مگر اللہ ان دونوں کو یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا اپنی ان دونوں پر رحمت کے فضل سے۔ معلوم ہوا کہ بچہ فی نفس ہی وہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ ان بچے کی وجہ سے جو صدمہ ہوا اور انہوں نے جو صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اس پر اللہ ان دونوں ماں باپ پر رحمت کریں گے، فضل کریں گے، اور وہ بچہ ذریعہ بن جائے گا جنت میں داخل ہونے کا۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اب اثنان یا 2، یعنی آپ نے 3 کے بارے میں یہ بشارت سنائی، 2 کے بارے میں بھی کہہ دیجئے۔ تو قال، حضور نے فرمایا اب اثنان یا 2، یعنی 2 بھی بچے انتقال کر جائیں تو ان کے لیے بھی یہ بشارت۔ صحابہ نے کہا او واحد یا 1، یعنی آپ نے 3 اور 2 کے بارے میں بشارت سنائی، 1 کے بارے میں کہہ دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا او واحد یا 1۔ پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، ان السقط لا یجر امہ بسررہ الی الجنہ، سقط ناتمام بچہ کو کہتے ہیں، بچہ جو ناقص تھا، ابھی حمل کی مدت پوری نہیں، اس سے پہلے بچہ ساقط ہو گیا، ناتمام بچہ ضائع ہو گیا، گر گیا۔ کہہ رہے یقیناً ناتمام بچہ وہ بچہ یعنی جو حمل پورا تیار نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بچہ ضائع ہو گیا، بچے کا نقصان ہو گیا۔ کہہ رہے لا یجر امہ، وہ اپنی ماں کو کھینچے گا، بے سرر ہی اپنے ناف کی انونل کے ذریعے۔ انونل یہ جو پیدائش کے وقت میں ناف کے ساتھ ایک گوشت کی لڑی ہوتی ہے اور ماں کے رحم سے لگی ہوتی ہے، پیدائش پر اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو وہ بچہ اپنی ناف کے ذریعے سے اپنی ماں کو کھینچ کے لے جائے گا الی الجنہ، جنت کی طرف۔ کب؟ اذا احتسبتہ، شرط یہ ہے کہ وہ عورت اس پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ احتساب کا مطلب ہے صبر کرنا اور ثواب کی امید رکھنا۔ بہرحال یہ روایت احمد نے پیش کی ہے، اور ابن ماجہ نے جو روایت کی ہے وہ پوری روایت نہیں ہے، بلکہ والذی نفسہ بیدہ سے لے کر کے آخر تک ہے۔
بہرحال بچہ کی موت پر اللہ پاک والدین کے صبر کی برکت سے یہ احساس عطا فرماتا ہے کہ وہ بچہ بھلے ناتمام بھی تھا، وہ اپنے انونال یعنی وہ اناف کی لڑی کے ذریعے سے ماں کو باپ کو کھینچ کر کے جنت کی طرف لے جاوے گا۔ یہاں ماں کا ذکر ہے، لیکن باپ بھی چونکہ ماں کو زیادہ ہمدردی اور محبت ہوتی ہے اس وجہ سے ذکر کر دیا، ورنہ باپ کے لیے بھی یہ بشارت ہوگی کیونکہ صدمہ اس کو بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر معلوم ہوا کہ بڑی مصیبت آئے، نابالغ بچہ انتقال کر جائے، یہاں تک کہ ناتمام بچہ بھی، تو صبر کرنا چاہیے، اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اس پہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت ہے۔ آگے کی جو روایت ہے اس روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من قدم ثلاث من الولد، جس نے اپنی اولاد میں سے 3 بچے کو آگے بھیجا۔ اولاد یہاں پر جنس ہے، یعنی مذکر مؤنث دونوں، لڑکا ہو لڑکی ہو، لم یبلغ الحنس، جو بچے بلوغیت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، یعنی نابالغ بچے پہلے وفات پا گئے، کانوا لہو حسنا حسینا من النار، تو وہ بچے اس شخص کے لیے جس کے یہ بچے تھے پہلے انتقال کر گئے، وہ مضبوط پناہ گاہ بن جائیں گے۔ حسن حسینہ، حسن قلعہ کو کہتے ہیں، مضبوط قلعہ اور پناہ بن جائیں گے اس کے لیے من النار، جہنم کی آگ سے۔ یعنی وہ بچے اپنے والد کو اپنی والدہ کو گویا جہنم میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، ایک دم بہت سخت آڑ اور رکاوٹ بن جائیں گے۔ یہ روایت حضور نے پیش کی تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، انہوں نے کہا کہ حضور میں نے 2 بچے آگے بھیجے، یعنی میرے 2 بچے پہلے انتقال کیے، تو کیا اس پر بھی بشارت ہے؟ حضور نے کہا وثنین، اور 2، یعنی 2 بھی اگر بچے انتقال کیے تو اس کے لیے بھی بشارت۔ حضرت ابی بن کعب جو ابو المنذر ہے، یہ نام تو ابی بن کعب، ان کی کنیت ابو المنذر ہے، اور یہ سید القراء ہیں، یعنی سارے قاریوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے فرمایا قدم تو واحدہ، حضور میں نے 1 بچہ آگے بھیجا، تو کیا میرے لیے بشارت؟ قال، تو حضور نے کہا واحدہ، اور 1 بچہ بھی اگر آگے بھیجے اور 1 بچہ بھی اگر انتقال کر گیا ہو اور اس پر صبر کرے تو اللہ پاک اس پر بھی اسے یہ بشارت سے سرفراز فرمائیں گے کہ اس کے لیے جنت میں داخلہ ہوگا۔ آگے کی روایت حضرت قرہ مزنی کی ہے۔ قرہ مزنی ہیں، یہ روایت پیش فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا، وَمَعَهُ ابن اللہ، اور اس کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ہوتا تھا، کوئی بچہ لڑکا تھا جو ساتھ میں باپ کے ساتھ حضور کی خدمت میں آتا تھا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ایک بار اس آدمی سے کہا، کیونکہ دیکھا کہ ہمیشہ یہ لڑکا ساتھی میں رہتا، کہا اتحبہ، کیا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو اپنے بیٹے سے؟ فقال، تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول، اللہ آپ سے ایسی محبت کرے جیسے میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، چونکہ اس باپ کو اپنے بیٹے سے شدید محبت تھی، لہذا انتہائی جذبات کے انداز میں اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ بھی آپ سے ایسی محبت رکھے جیسے میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہوا ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مفقود پایا، یعنی بعد میں دیکھا کہ وہ بچہ نہیں نظر آ رہا، بچہ باپ کے ساتھ آتا نہیں ہے۔ فقال، تو حضور نے کہا ما فعل ابن فلاں، کہ فلاں کے بیٹے نے کیا کیا، یعنی اس کا وہ لڑکا جو تھا باپ کو بڑا محبوب، اس کا کیا ہوا، وہ نظر نہیں آتا، بالکل مفقود ہو گیا، گم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو سب خبر ہوتی، آپ کو پتہ چلتا، آپ کو اتنی علم غیب سے بھی ملتا جتنے کہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کو بتایا۔
سبحانک ما لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کچھ علم نہیں مگر وہی جو اللہ آپ ہمیں عطا کرے، جو آپ سکھا دیں۔ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو یہ ساری خبر حضور کو رہتی، صحابہ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ما فعل ابن فلاں، کہ فلاں کے بیٹے نے کیا کیا، یعنی اس کا کیا ہوا وہ نظر نہیں آ رہا۔ قالو، تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ماتا، کہ وہ لڑکا انتقال کر گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے باپ سے جو حضور کی خدمت میں آتا تھا، حضور نے کہا اما تحبو، کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تم نہ آؤ جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر مگر تم اپنے اس بیٹے کو پاؤ وہاں ینتظرو کا، کہ وہ تیرا انتظار کر رہا۔ بہت بڑی بشارت ہے کہ بچے سے اتنی محبت ہوگی تو اس کی وفات پر اتنی صدمہ ہوگا۔ حضور نے تسلی دی کہ کیا یہ بات پسند نہیں ہے کہ جنت کے دروازوں میں جس دروازے پر تم آؤ گے تو وہ بچہ تمہارے لیے وہاں منتظر ہوگا اور تمہارے حق میں اللہ سے سفارش کر کے تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول لہو خاصہ، کیا یہ بشارت خاص کر اسی آدمی کے لیے ہے، ام لکلنا، یا ہم میں سے ہر کسی کے لیے؟ حضور نے فرمایا بل لکلکم، بلکہ یہ بشارت تم سب کے لیے ہے، یعنی ہر کوئی جو اپنے بچے سے محبت رکھتا ہو اور اس بچے کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس بچے کو اس کے لیے جنت کے دروازے پر منتظر کھڑا کر دے گا۔ بچہ اپنے باپ کے لیے، جس میں ماں بھی شامل ہے، اس کے لیے سفارشی بن جائے گا۔ بچہ اپنے والدین کا استقبال کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اولاد کو بھی نیک صالح بنائے اور آخرت میں ہمارے واسطے ذخیرہ قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.